شیخ الجبال اور آدم خور حشیشان کے بدترین انجام پر شام کے عیسائیوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ اگرچہ دونوں کے عقائد میں شدید اختلاف تھا، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں عیسائی ایک ہی عقیدہ اور لاہ عمل رکھتے تھے۔ بلکہ حقیقت یہی تھی کہ اس علاقے میں ایک دوسرے کے تعاون ہی سے دونوں کا وجود قائم تھا۔ سالار اینتھونی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حشیشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور اسے اتنی جلدی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشیشان کی دردناک تباہی اور بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی نے سالار اینتھونی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران میں کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی اسلامی روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتا تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشیشان کے ساتھ ساز باز رکھنے کی بنیاد پر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا۔ لیکن اس نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار اینتھونی نے صلح و امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویز لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں۔ اور اب وہی سالار اینتھونی صلاح الدین ایوبی کی اس کامیابی کو عیسائیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سالار اینتھونی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پہ حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک ساہلے سے تنہائی میں ملاقات کر کے حشیشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حشیشان ہمارے اتحاد ثلاثہ کا ایک نہایت مضبوط ستون تھے۔ اتحاد ثلاثہ سے سالار اینتھونی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں: عیسائی موصل اور حلب کے حکمران اور باطنیوں کا آدم خور حشیشان۔ شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین ایوبی کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ اہل دمشق، پھر ایڈیسا اور اب شام۔ اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کے دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ حشیشان کی تباہی کی اطلاع ایسی ہی تھی جیسے کسی دشمن نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک ساہلے کے سر پر دے مارا ہو۔ والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سکوت کے عالم میں سالار اینتھونی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار اینتھونی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے؟ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں 2 بار اس غلام زادے سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک ساہلے کے چہرے پہ شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم شاہ یروشلم ریمنڈ سے فوجی تعاون حاصل کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کر لیں۔ یا اگر والی مصر کی مکمل تباہی ممکن نہ ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک ہی محدود رکھیں۔ سالار اینتھونی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ تمام مسلمانوں کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامی کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلاف عباسیہ ایک مختصر سے خطہ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ 2 منصوبے ترتیب دیے تھے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکیں۔ سالار اینتھونی عیسائیوں کی اسی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک ساہلے کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار اینتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک ساہلے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک ساہلے سے بہت بڑی رقم لی تھی اور عین موقع پر اس نے دھوکہ دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کے شاہ ریمنڈ کو مغلظات دینا چاہتا تھا لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ پھر جب سالار اینتھونی نے بات آگے بڑھانی چاہی تو سلطان ملک ساہلے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بھائی والی موصل اس تجویز سے متفق ہوئے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک ساہلے کو نیم رضامند پا کر سالار اینتھونی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔
پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشاشین کی عبرتناک انجام کی منظر کشی کی تو سیف الدین بدحواس ہو گیا، اور وہ اوباش حکمران جو دن رات ساغر و مینا میں ناچنے گانے والیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا اینتھنی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوف زدہ بچے کی سی ہو گئی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا، حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی و جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل و ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار اینتھنی زیر لب مسکرایا۔ سیف الدین اسے اس کمزور پرندے کی مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے صیاد کے بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار اینتھنی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا۔ اب شاہ یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار اینتھنی کی طرف دیکھا۔ اینتھنی نے اپنی تمام تر عیاری اور شیطانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اسی انداز سے کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک ساہلے پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار اینتھنی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تعمل تھا۔ سالار اینتھنی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائی دنیا آپ کی پشت پناہ ہوگی۔ سیف الدین عیش پرست روح تھا، مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل بالآخر ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عزت و ناموس، وطن، ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کار سیف الدین نے بھی یہی کہا، اگر شاہ یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہیں تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں۔ والی موصل سیف الدین نے دبے لہجے میں کہا۔ سالار اینتھنی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیا سوز اور عبرتناک منظر تھا۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ ادھر اپنے اور بیگانے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں کے نئے جال بن رہے تھے، اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصطلاحات میں مصروف تھا۔ حشیشان آدم خوروں کا قلع کما کرنے کے بعد والی مصر ان باطنیوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے عقائد پر قائم تھے، مگر حشیشان کی طرح فتنہ پرور اور جابر و سفاک نہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کے عمائدین کو ایک خفیہ اجلاس میں طلب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایت آنے کے بعد تم نے عامت المسلمین سے جدا ہو کر اپنی علیحدہ صفیں کیوں قائم کی، اپنے الگ مکتب، مدرسے، منبر اور تحریکیں کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے تم پر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی سخت بھی تھا اور تلخ بھی۔ فرقہ باطنیہ کے کچھ امیروں نے والی مصر کی بات کا جواب دینا چاہا، مگر صلاح الدین ایوبی نے انہیں خاموش کر دیا۔ اب اس بحث مباحثے کا وقت گزر چکا ہے۔ باطنیوں کے عمائدین سے خطاب کرتے وقت صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی پرجلال اور آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔ جب انسان کی سرشت میں انکار شامل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا اور سنتے ہوئے بہرا بن جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ روز ازل میں حق تعالیٰ کے روبرو حاضر تھا اور کھلی آنکھوں سے خلاق عالم کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کر رہا تھا، پھر بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کھلی نشانیاں موجود ہوتے ہوئے شکوک و شبہات کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال ابلیس رجیم جیسی ہے۔ جب حق تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس میں یہ حکم نازل ہو چکا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کریں وہ کسی پس و پیش کے لے لو، اور جس کام سے روک دیں اس سے فوراً باز آ جاؤ، تو پھر تم لوگ کس کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہو؟ میرے صادق القول اور باعمل علماء اپنے دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کر چکے ہیں کہ تم لوگ عامت المسلمین سے نہیں ہو۔ جب میں تائید غیبی کے سہارے آدم خور حشیشان کی پناہ گاہوں کو ان کے مدفن بنا سکتا ہوں تو میرے لیے یہ کام کہیں آسان ہے کہ میں تمہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے قتل بھی کرا سکتا ہوں۔
تمہارے گھروں کو آگ لگا کر تمہیں در بدر بھی کر سکتا ہوں، مگر میں اسلام کی صلح رحمی اور رواداری کے صدقے میں زندہ رہنے کا مواقع فراہم کرتا ہوں، مگر یہ سلامتی اور زندگی چند اہم باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ باطنی عمائدین کے چہرے ایک انجانے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ان کے زندہ رہنے کے لیے کیا شرائط پیش کرے گا۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ ان سے مخاطب ہوا۔ شام کی سرزمین پر قیام کرنے کے لیے تمہیں غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بدلے میں حکومت وقت تمہیں سلامتی جان و مال کی مکمل ضمانت دے گی۔ اگر اس سلسلے میں حکومتی کارندوں سے کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہو گئی تو تمہیں عدالت عالیہ تک جانے کا حق حاصل ہوگا۔ حکومتی کارندوں کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور تمہارے نقصانات کی مکمل تلافی کی جائے گی۔ تمہیں اپنے عقائد کے مطابق عبادت اور دیگر مذہبی رسمیں ادا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی، مگر تم سلطنت اسلامیہ کی حدود میں رہ کر اپنے عقائد کی تبلیغ نہ کر سکو گے۔ میرے جاسوس ہر وقت تمہاری حرکات و سکنات کی نگرانی کریں گے۔ اگر تم نے حشیشان کی طرح محفوظ پناہ گاہیں، سرنگیں تعمیر کرنے یا عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو یہ عمل سلطنت اسلامیہ کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف سمجھا جائے گا، اور بغاوت کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم میں سے کسی فرد یا خاندان کو میری یہ شرائط منظور نہیں تو وہ شام کی سکونت ترک کر کے اپنے مال و متاع کے ساتھ کسی غیر مسلم علاقے میں جا کر آباد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسلامی عدل و مساوات کے تحت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس نے بدعقیدہ لوگوں کو پناہ بھی بخشی تھی اور انہیں عامۃ المسلمین سے الگ بھی کر دیا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی تفصیل ختم ہوئی تو ایک باطنی امیر نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، کیا والی موصل سیف الدین اور والی حلب سلطان ملک ساہلہ نہیں ہیں؟ باطنی امیر کا سوال بظاہر بہت عجیب اور حیران کن تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ایک لمحے میں سوال کی گہرائی تک پہنچ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں نے اشارتاً یا کنایتاً ان دونوں حضرات کو کافر قرار دیا؟ جب یہ دونوں حکمران آپ کے نزدیک مسلمان ہیں تو واضح رہنا چاہیے کہ سلطان ملک ساہلہ اور سیف الدین نے ہمیں اپنی مذہبی رسموں کی آزادانہ ادائیگی کی تحریری اجازت دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باطنی امیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو ایک دستاویز پیش کی جسے سونے کی جلد میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سنہری دستاویز کو کھول کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ اب ان کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں، حاکم رخصت، حکم کل عدم۔ اب میرے اور تمہارے درمیان نئی دستاویز تیار کی جائے گی جس پر دونوں فریق سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس بے نیازانہ طرز عمل پر تمام باطنی عمائدین کے چہرے اتر گئے۔ اگرچہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے والی مصر کی خدمت میں آخری درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، دارالعمل کی عمارت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ باطنی عمائدین کی درخواست سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ اس خواہش کا تو ایک ہی مفہوم ہے کہ تمہارے اور حشیشان کے درمیان گہرے روابط تھے۔ والی مصر کی اس گرفت پر باطنی عمائدین گھبرا گئے۔ پھر کوئی نیا مطالبہ کیے بغیر وہ انتہائی شکستہ حالت میں اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے کہ اب اسی میں ان لوگوں کی عافیت تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی عظیم الشان کامیابی تھی کہ اس نے شام کے اہل ایمان کو حشیشان آدم خوروں سے نجات دلائی تھی۔ مزید یہ کہ والی مصر نے اس علاقے کے تمام باطنیوں کی چھان بین کر کے انہیں عام مسلمانوں کی صف سے الگ کر دیا تھا اور ان کی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اپنے جاسوسوں کی ایک جماعت مقرر کر دی تھی۔ پھر والی مصر نے دارالعمل کی پوری عمارت کو 3 بار پانی سے پاک کروایا، زمین 2 سرنگ بند کی، دارالعمل کا نام بدل کر دارالعلم رکھا اور شام کے مشہور عالم عبد الرحمن بن سعد کی امامت میں نماز شکر ادا کی اور انہی کو معلم اعلیٰ مقرر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکلے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے فوری طور پہ اپنے حقیقی بھانجے فروخ شاہ کو یمن سے طلب کیا جو اس کے بڑے بھائی توران شاہ شمس الدولہ کا نائب تھا۔ فروخ شاہ ایک باکردار اور شجاع نوجوان تھا جو صلیبیوں کے ساتھ کئی معرکوں میں کارہائے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فروخ شاہ کو شام کا حاکم مقرر کیا اور مصر واپس چلا گیا۔ سالار اینتھونی صلاح الدین ایوبی کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔
والی حلب سلطان ملک صالح اور حاکم موصل سیف الدین سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اینتھنی شاہ ریمنڈ کے پاس یروشلم پہنچا۔ پہلے اس نے حشیشان کی تباہی اور بربادی کی تفصیلی خبر دی اور پھر نئے اتحاد کی نوید سنائی۔ عیار ریمنڈ کچھ دیر تک شیخ الجبال اور اس کے آدم خوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ ہائے، ہمارے کیسے عظیم اور مخلص دوست تھے، ہم سب پر مقدس باپ اور بیٹے کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس ریا کارانہ تعزیت کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے سالار اینتھنی کی طرف دیکھا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین کو اس نئے دوستانہ اتحاد کی بھرپور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں ان دونوں کی شکستہ حالت کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جواب میں اینتھنی کے ہونٹوں پر بھی انتہائی فریب کارانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں جب موصل اور حلب سے رخصت ہوا تو ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہ یروشلم کا اشارہ پاتے ہی وہ دونوں گھٹنے ٹیک دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد تو سجدہ کرنے کی رسم ہی باقی رہ جائے گی۔ سالار اینتھنی کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر اس نے اس شرط پر اتحاد ثلاثہ کی منظوری دے دی کہ دمشق کا پورا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ یروشلم سے ملاقات کرنے کے بعد سالار اینتھنی تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ موصل پہنچا اور سیف الدین کے سامنے ریمنڈ کی شرط دہرائی۔ سیف الدین کچھ دیر پس و پیش سے کام لیتا رہا، مگر اس کے عیاش عمرہ نے جو انتہائی درجے کے ناکارہ اور بزدل تھے، صاحب موصل کو یہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر یروشلم کی شرط مان لی جائے اور اس کے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا جائے کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے سے موصل کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخر سیف الدین نے اپنے زمین کے ایک ٹکڑے کو بچانے کے لیے شاہ یروشلم کے ہاتھ دمشق کا سودا کر لیا۔ پھر جب یہ خبر سلطان ملک صالح تک پہنچی تو وہ خود موصل آ کر سیف الدین سے ملا اور اس معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ والی موصل نے بہت جلد اپنی چرب زبانی سے ناتجربہ کار سلطان ملک صالح کو شیشے میں اتار لیا۔ ایسے معاہدے دیرپا اور مستقل نہیں ہوتے، ہواؤں کا رخ دیکھ کر عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اور موسم بدلتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ سیف الدین نے عیار سیاست دانوں کی پرانی منطق اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، اور اگر ہمارے لیے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا ناگزیر ہو جائے تب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ دمشق تو ہمارے ہاتھ سے جا ہی چکا ہے، اب اس پر صلاح الدین کا قبضہ ہو یا ریمنڈ کا، تمہارے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تو امید کی یہ کرن بھی نظر آتی ہے کہ جیسے ہی ریمنڈ کی فوج ادھر کا رخ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی دمشق کے دفاع کے لیے ضرور آئے گا۔ پھر یہ فوجی تصادم کیا صورت اختیار کرے گا، خدا پر چھوڑ دو۔ اس خونریز مارکے میں ریمنڈ بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور صلاح الدین بھی۔ والی موصل سیف الدین نے ایک عقلی مگر سطحی دلیل پیش کر کے اپنے چچا زاد بھائی سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اس ضمیر فروش حاکم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عظیم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی کے عظیم ورثے کو کس بے رحمی کے ساتھ کتنی کم قیمت پر فروخت کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر کے دفاعی انتظامات اور دیگر معاشرتی اصلاحات میں ہمہ مصروف تھا کہ اتحاد ثلاثہ کے مطابق شاہ یروشلم ریمنڈ نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کی فوج نے راتوں رات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر رام اللہ پہ قبضہ کر لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کے سراغ رسانوں نے اسے یہ اطلاع دی تو والی مصر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ والی مصر کی اس بے پروائی کے دو بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقے کے نظم و نسق کو درست کرنے میں بہت زیادہ مشغول تھا، دوسرے یہ کہ وہ عیسائیوں کی عیارانہ فطرت اور شر انگیزیوں سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ صلیبی حکمران اکثر صلاح الدین ایوبی کی توجہ مبذول کرانے اور اس کے اصلاحی عمل کو روکنے کے لیے نئے نئے محاذ کھول دیا کرتے تھے تاکہ والی مصر یکسوئی کے ساتھ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے، مگر اس بار یہ عیسائیوں کی کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ریمنڈ کا ایک جامع منصوبہ تھا جس کے پیچھے اتحاد ثلاثہ کام کر رہا تھا، اور یہ والی مصر کی بے خبری تھی کہ اسے اتحاد ثلاثہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ پھر جب نگراں شاہ یروشلم ریمنڈ رام اللہ پہ قبضہ کرنے کے بعد آگے ہی بڑھتا چلا گیا اور دمشق کی شاہراہ پر ایک فوجی چوکی قائم کر دی تو صلاح الدین ایوبی کو دشمن کی اس حرکت کی شدت کا احساس ہوا۔ نتیجتاً اس نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مصر کی نگرانی پہ مقرر کیا اور خود 5000 سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے دمشق پہنچا۔ اس دوران میں ریمنڈ نے دریائے اردن کے قریب ایک قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہ قلعہ یعقوب کے نام سے مشہور تھا اور سیاسی اور جنگی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ایک طرف دریائی راستے کا دفاع کرتا اور دوسری طرف اس سے بانیاس کے میدانی علاقے کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ علاقہ زراعتی اعتبار سے بھی دمشق کے لیے بہت اہم تھا۔
یہ زمین چاول اور کپاس کی فصلوں کے لیے انتہائی سازگار تھی۔ یہاں لیموں کے باغات بھی بکثرت تھے۔ اب تک یہ زرخیز علاقہ دوستانہ طریقے سے مسلمانوں اور فرینکس کے درمیان تقسیم تھا۔ شاہ بلوط کا ایک بہت بڑا درخت دونوں قوموں کی سرحدیں جدا کرتا تھا۔ فرینکس عیسائی سپاہیوں کے اس خصوصی دستے کا نام تھا جسے ہم کسی حد تک صلیبی فدائین قرار دے سکتے تھے۔ اس فوجی دستے نے دونوں صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش عیسائیوں کا مقدر بن گئی اور فرینکس کو اس خون ریز مارکہ آرائی میں شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن پھر بھی وہ یروشلم کے لیے پشت پناہ سمجھے جاتے تھے۔ فرینکس کا مرکز فلسطین کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے قدیم جرمن قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کی تو بہت زیادہ جذباتی اور متشدد ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام صلح و آتشی تھا، مگر فرینکس اس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر ظلم کو روا سمجھتے تھے۔ فرینکس کے بعد صلیبیوں کی طاقت کا دوسرا سرچشمہ ٹیمپلر نائٹس تھے۔ یہ ان بانکے، سجیلے اور بہادر عیسائی نوجوانوں کی جماعت تھی جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسیحی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ وسطی کی مشہور اور مضبوط ترین جماعت تھی۔ اس جماعت کو اخوان کلیسائے یروشلم، سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے جنگوں کے دوران ٹیمپلرز کی بنیاد پڑی۔ 1118 عیسوی میں 9 فرانسیسی نائٹس ارض مقدس یروشلم میں لڑ رہے تھے۔ پھر انہی نائٹس نے ٹیمپلرز کی جماعت قائم کی۔ بیت المقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کرنا اس جماعت کے افراد کا اصل مقصد تھا۔ ابتدا میں ٹیمپلرز نے اپنا نام بیت المقدس کے غریب سپاہی رکھا تھا۔ شروع میں زائرین کے صدقہ و خیرات سے ٹیمپلرز کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ پھر شاہ یروشلم بالڈون دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ ان لوگوں کی رہائش کے لیے دے دیا۔ اس کے بعد اپنا اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے ٹیمپلرز نے ایک اور طویل و عریض عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں گرد و نواح کے پادریوں نے ٹیمپلرز کی بہت مدد کی۔ پھر آنن فانن ٹیمپلرز کی جڑیں گہری اور مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ جماعت عیسائیوں میں اتنی ہر دل عزیز ہو گئی کہ اس نے کلیسائی نظام میں دستوری حیثیت حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ یورپ ہورینیس دوم نے ٹیمپلرز کو پہلی بار ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے دستور کی توثیق بھی کر دی۔ ٹیمپلرز کا پرچم سفید تھا۔ پرچم کے درمیان ایک سیاہ دائرے پہ صلیب کا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ یورپ میں ٹیمپلرز اتنے مقبول ہوئے کہ عوام و خواص نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں اس جماعت کو بیش قیمت عطیات دیے۔ عیسائی دنیا کی ہر نسل و قوم کے ممتاز ترین خاندانوں کے افراد ٹیمپلرز میں شامل ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس جماعت کے 3 بنیادی اصول تھے۔ پہلا پاک بازی، دوسرا تنگ دستی اور تیسرا فرما برداری۔ جب ٹیمپلرز کے پاس دولت کی بہتات ہوئی تو انہوں نے پہلے 2 اصولوں پاک بازی اور تنگ دستی کو خیر بات کہہ دیا۔ اب اس جماعت کے افراد دوسرے عیسائی حاکموں کی طرح عیش پرستانہ اور اوباشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ بے دریغ شراب پیتے اور کلیسا کی خدمت کے لیے منتخب خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ خوب داد و عیش دیتے۔ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود ٹیمپلرز کا تیسرا اصول اپنی جگہ قائم تھا۔ مذہبی جنگ کے حوالے سے وہ کلیسا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچا تو اس کے سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ شاہ یروشلم کے اشارے پر فرینکس نے وہ شاہ بلوط کا درخت کاٹ دیا ہے جو اسلامی اور عیسائی ریاست کے سرحد کی نشاندہی کرتا تھا۔ والی مصر نے فوری طور پر اس پیغام کے ساتھ اپنے سفیر کو ریمنڈ کے پاس بھیجا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برسوں سے طے شدہ سرحد کو آخر کس لیے مسمار کیا گیا ہے؟ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ شاہ یروشلم ایسے اقدامات سے گریز کریں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر ایک قہقہ لگایا جس سے انتہائی تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر شاہ یروشلم نے والی مصر کے خط کا 2 سطری جواب تحریر کیا جس سے شدید رعونت اور تکبر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ با اختیار لوگ اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی ہمارے مفاد میں ہے۔ ریمنڈ کا جواب پڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا خط تحریر کیا۔ اگر شاہ یروشلم کو مالی منفعت درکار ہے تو میں پچھلے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے 10 سے 20 ہزار دینار تک کی رقم پیش کر سکتا ہوں
تاکہ دونوں ریاستوں کی کھیتیاں اور چراگاہیں سرسبز و شاداب رہیں۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کے اس خط کا جواب بھی نہایت ذلت آمیز انداز میں دیتے ہوئے لکھا: یہ پورا علاقہ عیسائیوں کی موروثی ملکیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نگراں شاہ یروشلم ریمنڈ جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ والی مصر غصے میں آ جائے اور دمشق کے محاذ پر جنگ چھڑ جائے۔ حالانکہ شاہ یروشلم چند ماہ پہلے صلاح الدین ایوبی سے پنجہ آزمائی کر چکا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب سلطان ملک صالح نے کئی لاکھ دینار دے کر ریمنڈ کی خدمات خریدی تھیں تاکہ شاہ یروشلم صلاح الدین ایوبی کو دمشق کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے۔ مگر حما کے مارکے میں والی مصر نے ریمنڈ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ شاہ یروشلم کے پیش نظر اس چھیڑ چھاڑ کے دو مقاصد تھے۔ ایک طرف وہ دمشق کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا اور دوسری طرف حما کی شکست کا بدلہ لے کر اس علاقے میں اپنی عسکری قوت کی ساکھ بھی بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس بار ریمنڈ کو یقین کامل تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور یقین کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دو اسلامی ریاستوں کی فوجی قوت بھی اس کی پشت پر تھی۔ احتیاط اور پیش بندی کے طور پر ریمنڈ نے صلیبیوں کی دونوں فدائی جماعتیں فرینکس اور ٹیمپلرز کو بھی طلب کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دونوں خطوط کا مایوس کن جواب پانے کے بعد شاہ یروشلم کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں ترک کر دیں اور اپنا لشکر لے کر مرج العیون کے طویل و عریض میدان کی طرف بڑھا۔ یہ والی مصر کی ایک جنگی چال تھی۔ صلاح الدین ایوبی قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس قلعے کے انضمام کے بغیر بانیاس کا دفاع ممکن نہیں تھا، اور بانیاس والی مصر کی مرکزی اور اہم ترین فوجی چھاؤنی تھا۔ ریمنڈ کے جاسوس بھی والی مصر کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان سراغ رسانوں نے صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کی اطلاع شاہ یروشلم کو دی تو وہ بھی بلا تاخیر اپنی فوج لے کر شمال کی جانب بڑھا اور کوہستانی راستے سے گزرتا ہوا مسیاف پہنچ گیا۔ یہاں سے صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ صلیبی اپنی فوج کی کثرت پر اس قدر نشے میں تھے کہ کسی منصوبے کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیموں پر حملہ آور ہو گئے۔ نتیجتاً ریمنڈ کی فوج کئی حصوں میں تقسیم و منتشر ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا بھی ایک حصہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹیمپلرز کے سردار اوڈو نے فتح کے جوش میں دور تک صلاح الدین ایوبی کے فوجی دستے کا تعاقب کیا۔ انجام کار شاہ یروشلم ریمنڈ کی فوج مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس صورتحال سے بر وقت فائدہ اٹھایا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا سالار ہوتا تو ریمنڈ کے فوجی دستے کا سامنا کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن والی مصر نے عجیب جنگی چال چلی۔ اس نے شاہ یروشلم کا مقابلہ کرنے کے بجائے ٹیمپلرز کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ زاویہ بدل کر مختصر راستے سے اس فوجی دستے تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے تعاقب میں سالار اوڈو تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس حکم پر اس کے شہسواروں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور مختلف گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے گزر کر اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جو ٹیمپلرز کے اچانک حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس تازہ دم فوجی دستے نے اپنے مفرور سپاہیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد والی مصر کا خصوصی دستہ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کے مفرور سپاہی پلٹ پڑے اور ٹیمپلرز پر بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ سالار اوڈو اپنی دانست میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ مصری سپاہیوں کی اس مزاحمتی کوشش کو اس مغرور اور سریع الغضب عیسائی سالار نے یہی سمجھا جیسے نزاع کے عالم میں مبتلا کوئی شخص آخری ہچکی لے رہا ہو۔ فتح کے نشے میں چور ٹیمپلرز نے بھی پورے زور و شور سے مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر یہ مارکا آرائی اس وقت ایک خونریز منظر میں تبدیل ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی کے دستے نے عقب سے آ کر سالار اوڈو اور اس کے فوجی دستے کو گھیر لیا۔ پھر چند گھنٹوں میں صلیبی فدائین ٹیمپلرز کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے عیسائی سپاہی قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ صلیبیوں نے دریائے بقا عبور کر کے قریب کے قلعہ بلفرڈ میں پناہ لی، کچھ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی طویل فہرست میں مرج العیون کی جنگ کوئی بڑی جنگ نہ تھی، لیکن تاریخ میں یہ فتح اس لیے زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ اس مارکے میں صلیبیوں کے 70 اعلیٰ فوجی منصبدار گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لائے گئے تھے۔ ان اسیروں میں سالار اوڈو کے ساتھ ٹریپولی طرابلس کا کاؤنٹ بھی شامل تھا، جس نے 1.5 لاکھ دینار فدیہ دے کر خود کو آزاد کروایا۔ ٹیمپلرز کے سالار اوڈو کے پاس فدیے کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا،
صلاح الدین ایوبی نے اس کی رہائی کے بدلے میں اپنے ایک امیر عز الدین کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ امیر عز الدین اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ یعقوب میں قید تھا۔ صلیبیوں نے والی مصر کی یہ شرط منظور نہیں کی۔ وہ کسی بھی قیمت پر قلعہ یعقوب میں قید مسلمان سپاہیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ سالار اوڈو خود بھی ایک نہایت ظالم اور مغرور انسان تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول اس کے نتنوں سے سانس کے بجائے قہر و غضب کے شعلے نکلتے تھے۔ ممکن تھا وہ صلاح الدین ایوبی کسی فدیے کے بغیر سالار اوڈو کو آزاد کر دیتا، مگر جب والی مصر کو یہ بتایا گیا کہ ٹیمپلرز کا قائد دنیا کا سفاک ترین شخص اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دمشق کے قید خانے میں بھجوا دیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر گیا۔